عادی صاحب ہم ڈسکشن کا آغاز اگر کریں تو دعا سے کریں. بڑا ایک مؤثر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا, بات کرنے کا. آج ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اس کی فضیلت و اہمیت ماہ مبارک میں کتنی ہے, اور چونکہ ہر چیز دگنی تگنی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دعا پہ بھی ظاہر قبولیت کی اس حوالے سے ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا اس پروگرام کا آغاز ہی ماشاءاللہ ایک دعا کے ساتھ کیا معروف احمد حمدانی صاحب نے. بالکل, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آواز کو بھی سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی شاداب رکھے. اور آلموسٹ تو دعائیں انہوں نے اس کے اندر ماشاءاللہ ایک اچھے پیرائے میں عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں, اور اللہ کے ہاں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائے سب کے حق میں. آمین آمین. دعا اگر انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو میں لوں تو دعا بیسیکلی کسی کیفیت کا نام نہیں ہے. دعا دل کی کیفیت کا نام ہے. یہ ظاہری کیفیات کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو بعض اوقات انسان کے دل میں کچھ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے, کچھ انوائرمنٹ, کچھ ماحول بنتا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت جو اس کے دل میں سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھی عرش مولا پہ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پھر کسی پر کی محتاج نہیں, کسی راکٹ لانچر کی محتاج نہیں, وہ کوئی ہاتھ کھڑے کرنے کی محتاج نہیں, وہ کوئی فزیکلی شیپ بنانے کی, وہ کوئی بڑے ادبی الفاظ کے انتخاب کی محتاج نہیں رہتی ہیں. تو اس لیے ابتدائی طور پر ایک تو میں یہ عرض کروں گا, کیونکہ یہ دو تین آپ نے اس میں کامن سے سوال پوچھے ہیں, تو جو بھی دعا کریں اس میں سب سے پہلے اپنی دلی کیفیات کو شامل کریں, دلی رغبت کو شامل کریں. اگر آپ کا دل دعا میں شامل ہے تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے ہاں مردود نہیں ہے. آمین آمین. آج نہیں, کل نہیں, تو حدیث مبارکہ آگے پڑھیں گے, قیامت تک کے لیے وہ آخرت میں جا کر بھی آپ کے کام آئے گی, وہ قابل قبول ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن عظیم کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب آپ سے میرے بارے میں کوئی میرا بندہ پوچھے تو اس کو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں. یہ جو لفظ ہے نا, یہ فَإِنِّي قَرِيب, اور آخری اس کا جملہ تھا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ جو دعا مانگنے والا ہے, جو مجھے پکارنے والا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب دو چیزیں اس کے اندر ہیں. پہلا فرمایا کہ میں قریب ہوں, اور ایک دوسری روایت آتی ہے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا اللہ نے بندے کے قریب ہونا ہے تو اللہ تو شہرگ سے قریب بتا چکے اپنا سٹیٹس. سبحان اللہ. اب فرق انسان کی طرف سے ہے, ہماری ڈائریکشن اللہ کی طرف نہیں ہے. بس ہم جب اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں گے تو اللہ کو بالکل قریب پائیں گے. وہ تو پہلے سے شہرگ کے قریب تھا, ہم نے ڈائریکشن سیدھی کی, ہم نے اپنے دل کے اندر وہ اضطراب اور وہ اضطرار پیدا کیا, وہ دکھ اور درد اور خشوع و خضوع پیدا کیا, تو ہم نے اللہ کو اپنے قریب پا لیا. تو اس لیے دعا جو ہے یہ ایک بڑا انبیاء کرام کا بھی ایک, میں اس میں صرف ایک حدیث پاک, حضرت ذوالنون نام تھا, لقب تھا حضرت یونس علیہ السلام کا. تو ان کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت کے, میں عربی نہیں پڑھتا تھا کہ ہمارا ٹائم بچ جائے, کہ وہ جب ایک واقعہ ہے کہ وہ تھوڑے دل برداشتہ ہو کر نکل پڑے, اور جب جانے لگے تو راستے میں دریا کراس کرتے ہوئے دجلہ یا فرات تھا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا. اور اس کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو رب تعالیٰ سے دل برداشتہ ہو کر جا رہا تھا کسی دعا کی بنیاد پر, تو اس وقت انہوں نے پھر جا کے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر رجوع کر لیا اس بات سے کہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے, کوئی اور دینے والا نہیں ہے, ملجا سب کا اور پناہ گاہ سب کی وہ یا اللہ تیری ذات ہے. تو جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اس کی دعا میں نے سن لی اور قبول کر لی. ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ زکریا نے جب اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, آخر میں جملہ کیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے, اس نے اپنے پروردگار کی, مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہترین وارث ہے. اب یہ دعا کسی تناظر میں تھی, ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی. تو اب وہ جب یہ دعا مانگ رہے ہیں اولاد نرینہ کے لیے, تو آخر میں جملہ کیا ہے, اچھا وارث اللہ کو قرار دیا کہ بہترین وارث آپ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فوری طور پر آپ کو خوشخبری سنا دی بیٹے کی, تو گویا کہ وہاں پر دعا آپ کی قبول ہو گئی. تو گویا کہ قرآن عظیم آپ یوں سمجھیں کہ ہماری, آپ علیہ السلام کے ایک فرمان اقدس صاحب نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ساری عبادت ہے. قرآن ساری دعا ہے,
नमाज हमारी टोटल दुआ है। सुभान अल्लाह, हम जो सुभान नमाज में पढ़ते हैं वो क्या है? सब दुआ है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम बैठते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं सब दुआ है। तो गोया कि इंसान एक दुआ का मुजस्मा है। वाह। बस फ़र्क सिर्फ यही है कि मैंने जो अर्ज़ किया था कि बाज़ औक़ात लाइट भी यानी बिजली भी मौजूद है, बल्ब भी मौजूद है, लेकिन ये कनेक्शन नहीं है, तो उस वक्त तक ये कभी भी लाइट ऑन नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ हमें अपना कनेक्शन बहाल करना है। और रमज़ानुल मुबारक वो वाहिद बाबरकत ऐसा महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह वो खुद फरमाते हैं कि वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत में आता है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान में अल्लाह पाक फ़रिश्तों को बाकी कामों से हटा लेता है और उनको ये फरमाता है कि मेरे बंदे जो रमज़ान के अंदर दुआएं मांग रहे हैं, बस उनकी दुआओं के ऊपर आमीन कहते जाओ। वाह, क्या खूबसूरत बात है। जी, दुआओं के हवाले से जैसे भी बगदादी साहब ने कहा कि दुआ एक इबादत है और सारी इबादत ही दुआ है, तो इस हवाले से हम और भी डिस्कशन करेंगे। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान।